إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون قالوا فكبكبوا فيها هم والغاؤون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نصفيكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ شعراء کی چند آیات تلاوت کی. ایک ہے سورہ شعراء، یہ شاعر کی جمع ہے، اور ایک ہے شورا جس کے معنی مشورے کے آتے. تو قرآن میں سورہ شعراء بھی ہے، یعنی شاعر کی جمع، اور ایک سورت ہے جس کا مطلب ہے مشورہ، وہ بھی ہے سورۃ الشورى. تو یہ سورہ شعراء یہ 19ویں پارے میں، اور سورہ شورى یہ 25ویں پارے میں. تو یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں یہ سورہ شعراء کی ہیں جو شاعر کی جمع ہے. ان آیات میں اللہ رب العزت نے میدان حشر میں کھڑے بنیادی دو گروہوں، دو گروپس اور دو جماعتوں کا تذکرہ فرمایا. ذیلی بہت سے گروپ ہو سکتے، متقیوں کے درجہ بدرجہ کئی گروپس ہیں، اسی طرح جہنمیوں کے بھی درجہ بدرجہ کئی گروپس ہیں، لیکن بنیادی طور پر حشر میں موجود تمام لوگوں کے دو ہی گروپ ہیں، دو جماعتیں ہیں. پڑھی گئی پہلی دو آیات کے اندر ان کا نام بتایا گیا ہے. ان دو جماعتوں کے نام کیا ہیں بتایا گیا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، ایک گروہ تو متقیوں کا ہوگا، یہ متقی لوگ. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور دوسرا جو گروہ ہوگا اس کا نام غاوی ہے. غاوی ایک ہے متقون اور ایک ہے غاوون. یہ بنیادی طور پر حشر میں موجود تمام لوگوں کے دو گروہوں کا نام. تو ایک بات تو یہ معلوم ہے کہ کتنے گروہ ہوں گے میدان حشر میں. بنیادی طور پر دو گروہ. پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ جو متقین ہوں گے جنت بالکل ان کے قریب لے آئی جائے گی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، میدان حشر میں متقین بھی کھڑے ہوئے ہیں اور غاون بھی کھڑے ہوئے ہیں.
جنت کو متقیوں کے قریب لے آیا جائے گا. چلو جنت کو متقیوں کے قریب کر دو. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب جتنے بھی متقی ہیں وہ تو جنت میں جانے ہی والے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. یہ جو جنت ہے، اس جنت کو ہم اپنے ان بندوں کو دینے والے ہیں، ان بندوں کو وارث بنانے والے ہیں جو متقی. تو صاف فرما دیا گیا کہ جنت کے وارثین متقی لوگ ہیں، تو وہ تو جنت میں جانے ہی والے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب متقی جنت کے اندر جانے ہی والے ہیں تو جنت کو حشر میں ان کے قریب کر دیے جانے کی کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ کبھی غور کیے؟ میں اس سوال کا جواب تلاش کرتے کرتے تھک گیا. اللہ رحم فرمائے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ پر، انہوں نے اس سوال کا جواب اپنی تفسیر ابن عثیمین میں دیا ہے. جواب یہ ہے کہ میدان حشر کی ہولناکی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ہر آدمی اپنے عملوں کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. گرمی کا ایک خوفناک عالم ہوگا. یہ تو بدنی تکلیف ہے. روحانی اور نفسانی تکلیف یہ ہے کہ پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے. اعمال نامے بانٹے جانے کا اعلان کر دیا گیا ہے. اب دل اچھل کر حلقوم میں آ گیا ہے کہ یہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جانے والے ہیں کہ بائیں ہاتھ میں دیے جانے والے ہیں. تو وہاں ایک خوف نہیں ہے، ایک ڈر نہیں ہے، مختلف قسم کے خوف ہیں، مختلف قسم کے ڈر ہیں. گویا پورا میدان حشر ہولناکیوں کا میدان ہے اور سارے لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے. اب یہ جو خوف دلوں میں بیٹھا ہوا ہوگا، یہ جو دہشت دلوں میں بیٹھی ہوئی ہوگی، پہلے متقیوں کے دل سے یہ ڈر نکال دیا جائے گا. یہ رہی تمہاری جنت جس کے اندر تم جانے والے ہو. اللہ، یعنی ڈر ہے تو اب جانے سے پہلے تمہارے دلوں کو ہم اطمینان دے دیتے ہیں نا. تو گویا کہ ڈر کے بعد اطمینان یہ میدان حشر میں ہی متقیوں کو دے دیا جائے گا. یہ ایک طریقے کی نعمت ہوگی متقیوں کے لیے. جنت میں جانے سے پہلے ہی جنت ان کے قریب لے آئی جائے گی کہ یہ وہی جنت ہے جس کے اندر تم ابھی داخل ہونے والے ہو. لہذا تم اپنے دلوں سے دہشت نکال دو، تم اپنے دلوں سے خوف نکال دو، تم اپنے دلوں سے ڈر نکال دو. یہ جواب شیخ ابن عثیمین نے دیا ہے اور جواب انتہائی لاجواب ہے. تو جنت کو متقیوں کے قریب لے آیا جائے گا. کیوں قریب لے آیا جائے گا جب جنت میں جانے والے ہیں؟ اس سوال کا جواب ابن عثیمین نے جو دیا وہ میں نے پیش کر دیا. اور یہ جو غاوون کھڑے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے لوگ، وہ برزت الجحیم للغاوین، جہنم کو جہنمیوں کے قریب، گمراہ لوگوں کے قریب نہیں لایا جائے گا، اسے دور رکھا جائے گا، صرف ظاہر کر دیا جائے گا. وہ برزت الجحیم للغاوین، گمراہ لوگوں کے لیے اور جو لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، جہنم کو کھینچ کر ان کے قریب نہیں لایا جائے گا بلکہ دور ہی سے دکھا دیا جائے گا کہ یہ رہی جہنم. اللہ اکبر. سوال یہ ہے کہ متقیوں کے قریب جنت کو لے آیا جائے گا، جہنمیوں کے قریب جہنم کو تو بدرجہ اولا لے جانا چاہیے تھا کہ اے بدماشو تمہاری یہ جگہ ہے، یہ رہی تمہارے قریب جہنم. اس سوال کا جواب بھی میں نے بہت تلاش کیا، ملا اس کا جواب بھی کہ متقیوں کے لیے جنت کو قریب کر دیا گیا، جہنمیوں کے قریب جہنم کو کیوں نہیں لایا گیا، دور سے جہنم کو دکھا دیا گیا؟ اس لیے کہ اضلاف ہے، یعنی قریب لانا جنت کا متقیوں کے لیے، لیکن جہنم کو قریب لانے کی بات نہیں کہی گئی، بلکہ تبریز کا لفظ آیا، ظاہر کر دی جائے گی یہ رہی جہنم، دور رہے گی وہ. کیوں ایسا کیوں؟ اس کا جواب بھی دیا ہے مفسرین نے.
اور خاص طور سے شیخ ابن عثیمین کا یہ جواب ہے کیا کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے. نہیں سمجھے؟ پہلے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتی تغلب غضبی رواہ مسلم فی کتاب التوبہ. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب التوبہ میں لائے ہیں. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کر لیا، تمام مخلوقات کو پیدا کر دیا، تو ایک کتاب بنائی اور اس کتاب کے اندر ایک بات لکھی. تمام مخلوقات کو پیدا کر لیا، پھر ایک کتاب بنائی، کتاب کے اندر ایک بات لکھ لی، اور اس کتاب کو جس کے اندر وہ بات لکھی ہوئی ہے کہیں دور نہیں رکھا. فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، بالکل اسی کے پاس عرش کے اوپر ہے. اللہ عرش پر مستوی ہے اور عرش پر ہی اللہ کے بالکل پاس ہی وہ کتاب رکھی ہوئی ہے. ایک ہے عرش پر رکھا جانا، ایک ہے اس کتاب کا عرش پر رب کے قریب رکھے جانا. بہت فرق ہے دونوں میں، نہیں بہت فرق ہے. ایک ہے جنت میں چلے جانا اور ایک ہے جنت میں بالکل اللہ کے قریب رہنا، اللہ کے پڑوس میں رہنا. یہ دعا کس نے کی ہے معلوم ہے آپ کو؟ کہ اے اللہ مجھے جنت دینا تو جنت میں اپنا پڑوس دینا، تو میرا پڑوسی رہنا. اللہ، یہ حضرت آسیہ کی دعا ہے. حضرت آسیہ کی دعا ہے، آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی کا. ہماری مائیں اور بہن غور کریں کہ کتنی بلند پایا یہ عورت ہیں کہ انہوں نے رب سے جنت مانگی، اور صرف جنت نہیں مانگی بلکہ یہ کہا میرے رب جنت میں ایسی جگہ دے جو بالکل تیرے پڑوس میں ہو. کیسی دعائیں. ہم لوگوں کو جنت مانگنے کا، دعائیں مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے کہ مانگنا کیسے چاہیے. چلو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ اللہ ہم مانگ نہیں سکتے، بغیر مانگے ہوئے ہمیں سب کچھ دے دے، بغیر مانگے ہوئے دے دے. ہم کو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا ہے. اللہ، تو اس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا، ایک کتاب بنائی، کتاب کے اندر ایک بات لکھی، اور اس کتاب کو فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، عرش کے اوپر بالکل اپنے پاس رکھا. اپنے پاس رکھا. اس کو کیا لکھا ہوا ہے؟ فرمایا ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. میں جبار ہوں، قہار ہوں، منتقم ہوں، لیکن ان تمام صفتوں کے اوپر میری صفت رحمت حاوی ہے. تو ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. تو اللہ کی رحمت دیکھو کہ جنت کو متقیوں کے قریب لے آیا گیا ہے، لیکن جہنم کو، جہنمیوں کو جب کیوں جانا ہے اس میں، جہنم کو اس سے دور رکھا گیا ہے. ڈالنا تو ہے ہی، لیکن ابھی سے ان کو زیادہ خوف زدہ مت کرو. یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس کے غضب کے اوپر حال ہے. کتنی بڑی بات ہے. یہ نقطہ بھی، اس سوال کا جواب بھی شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے دیا ہے کہ جنت کو متقیوں کے قریب لے آیا جائے گا، جہنم کو قریب کیوں نہیں لایا جائے گا؟ اس کو دور سے دکھا کیوں جیا جائے گا؟ تبریز کیوں کی جائے گی؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ان رحمتی تغلب غضبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی. ایک نقطہ ملا. آدمی کتنا بھی گنہگار ہو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. گنہگار کتنا بھی بڑا گناہ کرنے والا ہو، اس کے گناہ پہاڑوں جیسے ہوں، لیکن اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے. گویا اگر گنہگار مایوس ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو بہت چھوٹا سمجھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی توہین ہے. لہذا کسی بھی گنہگار کو اگرچہ اس کے گناہ پہاڑوں کے برابر بھی ہو جائیں، کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ان رحمتی تغلب غضبی. اور سب سے بڑی چیز تو مجھے حیرت ہو رہی ہے اس حدیث کے ٹکڑے پر کہ جملہ تو لکھا ہے اس نے اور اس جملے کو بھی اپنے قریب کر لیا ہے. ان رحمتی تغلب غضبی. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بہت عجیب و غریب بات ہے وہ، اور روایت مسلم کی ہے. اور ایک نقطہ اور بتاتا ہوں. اس روایت کو کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر حاوی ہے، اس کو امام مسلم کتاب التوبہ میں لا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کتنے بھی گناہ تم سے سرزد ہو جائیں،
توبہ کر لو، اس کی رحمت کھڑی ہے تمہیں معاف کرنے کے لیے۔ اس وجہ سے اس حدیث پاک کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوبہ میں لایا ہے، ان رحمتی تغلب غضبی۔ تو گویا جنت کو متقیوں کے قریب لے آیا گیا ہے، جہنم کو صرف ظاہر کر دیا گیا ہے۔ اچھا، ان دونوں آیتوں کی تفسیر دو جگہوں پر کی گئی ہے۔ سورہ قاف میں فرمایا گیا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت کو متقیوں کے قریب لے آیا جائے گا جو دور نہیں ہوگی۔ اب کہا جائے کوئی چیز دور نہیں ہے تو اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ ارے بھائی دور نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ پاس ہی ہے نا۔ تو گویا کہ جنت کو پاس لے آیا جائے گا تو بعید نہیں ہوگی۔ گویا کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر جو سورہ شعراء میں ہے، سورہ قاف میں کی گئی ہے، غیر بعید سے کی گئی، بالکل قریب لے آئے گی۔ اور جہنم کو دور رکھا جائے گا، اس کی تفسیر سورہ فرقان میں ہے۔ اللہ نے فرمایا اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جہنم دور سے ان کو دیکھے گی۔ اذا رأتهم من مکان بعید، دور جگہ سے جہنم ان کو دیکھے گی، اور یہ لوگ اس کے چنگھاڑ کو اور اس کے جوش کو، اس کے غضب کو سنیں گے دور ہی سے۔ یعنی ڈرا تو دیا جائے گا لیکن بہت زیادہ نہیں ڈرایا جائے گا۔ ایک ہے کسی خوفناک چیز کو دور سے دیکھ لینا، ڈر کم لگتا ہے۔ سانپ دور سے نظر آ جائے تو کم ڈر لگتا ہے، لیکن بالکل پاؤں کے پاس آ جائے تو بہت زیادہ ڈر جاتا ہے آدمی۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی نفسیاتی عجیب و غریب کتاب ہے یہ، عجیب و غریب کتاب۔ میں تو ویسے قرآن حکیم کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں جب آیات کریمہ پر غور کرتا ہوں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کلام کا یہ انداز بھی ہو سکتا ہے۔ اور سچ مچ عرش والا جو اتنی بلندی پر ہے، جو اکبر ہے، اس کا کلام بھی اکبر ہی ہے۔ اچھا، تو ایک متقون، یہ غاؤون کون ہے؟ غاؤون کا معنی کیا ہے وہ سمجھے آپ؟ ایک ہے ضال، راستے سے بھٹک جانا۔ آنا تھا جعفر نگر، چلا گیا کیمپ میں، اس کو کہتے ہیں بھٹک جانا۔ اور یہ جو بھٹکنا ہوتا ہے لا علمی کی بنیاد پر ہوتا ہے، اسے معلوم نہیں تھا، اسے معلوم نہیں تھا جعفر نگر کدھر ہے۔ تو ضلالت جو ہوتی ہے اس کی بنیاد جہالت ہوتی ہے، ضلالت کی بنیاد جہالت ہوتی ہے، اسے معلوم نہیں، لہذا وہ جانا تھا کہیں چلا گیا کہیں۔ لیکن غاؤون کس کو، غوایت کس کو بولتے ہیں؟ ضلالت تو سمجھ میں آیا کہ بھائی ضلالت کی بنیاد جہالت پر ہے، معلوم نہیں تھا اسے، علم نہیں تھا، لا علمی کی بنیاد پر وہ بھٹک گیا، غلط راستے پر چلا گیا۔ یہ غوایت کیا ہے جہاں یہ لفظ لائے گا غاؤون، جو غاوی لوگ ہیں، غوایت کیا ہے؟ اس کا جواب بھی شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے دیا ہے، بہت پیارا جواب دیا ہے۔ کتنا بڑا مفسر ہے، بہت عجیب و غریب مفسر ہے ابن عثیمین۔ وہ کہتے ہیں کہ غوایت کہتے ہیں علموہ ولکن جانبوہ، یہ تفسیر کی ہے انہوں نے۔ علموہ، لوگوں نے جانا کہ یہ راستہ حق ہے، یہی حق کا راستہ ہے، جاننے کے بعد بھی راستے سے کترا گئے، ان کو کہتے ہیں غاؤون۔ ضالون کو معلوم ہی نہیں تھا کہ راستہ سیدھا کون سا ہے، لیکن غاؤون کو معلوم تھا کہ راستہ سیدھا کون سا ہے، جاننے کے باوجود کہ یہ راستہ سیدھا ہے اور یہی راستہ ہے، جان بوجھ کر کے اس راستے سے ہٹ گئے۔ علموہ، راستے کو جانا انہوں نے کہ یہی راستہ حق ہے، یہی جنت کا راستہ ہے، ولیکن جانبوہ، جان بوجھ کر کے حق کے راستے سے ہٹ گئے، دیٹ از کالڈ غاؤون۔ یہ ضالون اور غاؤون میں فرق ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جان بوجھ کر راستے سے ہٹے ہیں نا، لہٰذا ان کو ایک طرف کھڑا کر دو متقیوں کے مقابلے میں، اور جہنم کو ان کے لیے ظاہر کرو۔ یہ ان دو آیات کی تفسیر ابھی ہوئی، ہلکی سی تفسیر ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، کھڑے کر دیے گئے دونوں۔ اب آواز آ رہی ہے وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے سنو یہ گمراہ لوگ، یہ غاوی لوگ، کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے؟ اینما کنتم تعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے تھے کہاں ہیں؟ دکھائی دے رہے تم کو؟ خاموشی ہے، کوئی جواب نہیں۔ اب پھر کہا جا رہا ہے هل ينصرونکم او ينتصرون، کیا یہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ دنیا میں جن کی تم پوجا پاٹ کرتے رہے، جن کی تم عبادت کرتے رہے،
جن کو تم حاجت روا مانتے رہے، جن کو تم مشکل کشا مانتے رہے، جن کے مزاروں کے اوپر تم چادریں چڑھاتے رہے. اللہ حال ینصرونکم، آج یہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، او ینتصرون، یا خود اپنی مدد کر سکتے. بتایا گیا جو اپنی مدد نہ کر سکے وہ دوسروں کی مدد کیا کرے گا. اللہ فرمایا گیا یہ آج اپنی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری مدد کیا کریں گے. حال ینصرونکم او ینتصرون، کیا یہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ ارے یہ تمہاری مدد کیا کریں گے. او ینتصرون، یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے. ہمارے پڑوسی ملک میں بتایا گیا کہ ایک قبر ہے، قبر کے اوپر پنکھا لگا ہوا ہے. یہ کون سے بابا ہیں؟ پنکھے شاہ بابا. کون سے بابا ہیں؟ پنکھے شاہ بابا. پوچھا گیا کہ قبر کے اوپر یہ پنکھا کیوں لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ حضرت پنکھے شاہ بابا کے نام سے مشہور ہے. بتایا گیا تاکہ اس قبر کے اوپر پرندے بیٹ نہ کریں، گندگی نہ کریں، اور اس پنکھے کی ہوا کی وجہ سے مکھیاں بیٹھ کر کے گندگی نہ کریں. ارے جو مکھیوں کو نہ ہٹا سکتا ہو، جو خود پنکھے کا محتاج ہو، مکھیوں کو ہٹانے کے لیے وہ تمہاری مدد کیا کر سکتا ہے. حال ینصرونکم او ینتصرون، کیا یہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ ارے یہ تمہاری مدد کیا کریں گے. او ینتصرون، یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے. اب حکم ہوگا چلو پکڑو ان کو جتنے بھی ہیں بدماش. فکبکبوا فیہا ہم والغاؤون، ایک ایک لفظ جیسے موتی ہو پلس رکھ دیے گئے ہوں اپنی جگہ. فکوب کب 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 کب، آواز دیکھ رہے، کب کب. قرآن حکیم جو لفظ استعمال کرتا ہے اور جس جگہ استعمال کرتا ہے، اگر وہ خطرناک جگہ ہے تو لفظ بھی ویسا استعمال کرتا ہے. کب کب کا مطلب سمجھ میں آتا ہے. یہ اصل میں باب فعللتن سے، جیسے زق زقت العصافیر، چڑیوں کی چوں چوں. تو گویا کہ چوں چوں کب ہوتی ہے؟ یعنی مسلسل وہ آواز آ رہی، چوں 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 چوں. اور مفسرین نے لکھا نق نقت الزفادع، میڈھکوں کی ٹر ٹراہٹ، ٹر 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 ٹر، یعنی یہ کے بعد دیگر کوئی چیز ہو رہی ہے. تو گویا کہ کب کب کا مطلب یہ ہوا کہ ایک کو سر کے بل کسی چیز کو پھینکنا، سر کے بل ان کو پھینک دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر دوسرے کو، پھر اس کے اوپر تیسرے کو، پھر اس کے اوپر چوتھے کو، پھر اس کے بعد پانچ. اللہ اکبر. کب کب بھد بھد کی طرح ہے. وہ لفظ بھی ویسے سچویشن کے اعتبار سے لایا گیا ہے، جیسی سچویشن ویسا لفظ لایا گیا. حالانکہ لفظ دوسرا بھی لایا جا سکتا تھا کہ ان کو بعض کو بعض کے اوپر پھینک دیا گیا. طرح بعض ہی مانا بعض کو بعض کے اوپر پھینک دیا گیا، لیکن طرح لفظ نہیں لایا گیا بلکہ ریدم والا وہ لفظ لایا گیا. یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ اسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، رب تعالی ہی ایسی بات کر سکتے ہیں. فکبکبوا، کب کب، ایک کے بعد بھد، دوسرا اس کے اوپر گرا بھد، تیسرا اس کے اوپر بھد، چوتھا گرا بھد. یعنی گویا کہ یکے بعد دیگرے ایک کو ایک کے اوپر پھینکا جا رہا ہے، وہ بھی سر کے بل ایک گرا، اس کے اوپر بھد، اس کے اوپر تیسرا گیا بھد. تو گویا کب کب کا جو لفظ ہے وہ یکے بعد دیگرے گرنا اور اس کے بعد ایک آواز کا نکلنا، آواز کب کب بھد بھد. اور کب کب کے مفہوم میں داخل ایک بعد دیگری کوئی چیز ہونا. اللہ کیا کتاب ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہمیں فخر ہے کہ ہم ایسی کتاب کو مانتے ہیں. یہ ہمارے رب کی کتاب ہے. دنیا کی کوئی کتاب اس طریقے کی گفتگو نہیں کر سکتی، ایسا کلام نہیں کر سکتی. یہ عربی کا ایک طالب علم بولتا ہے، اور مسلمان ہونے کے ناطے نہیں، ایک عربی جاننے والے ایک طالب علم کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. جیسی سچویشن ہے اس کا لفظ لایا گیا. بھد تو کب کب، یعنی کب کب یعنی بھد تو ہوا، پھر اس کے بعد ایک بھد، یعنی ایک کے بعد ایک کو گرایا جا رہا. آدمی یہ لفظ دیکھ کر کے ڈر جائے. اس اعتبار سے قرآن ہم پڑھتے کہا کہ ڈر لگے. کوئی ایسے ہی پڑھتا چلا جا رہا ہے، کوئی ترجمہ دیکھ رہا ہے تو ترجمے میں یہ چیز تھوڑی رہتی ہے. ترجمہ اسے ایک لازمی مفہوم اس کا بیان کر دیا جاتا ہے، حقیقی مفہوم نہیں ہوتا. بس ایک تذکیر کی حد تک کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے. بقیہ قرآن اس اعتبار سے اگر غور کرے آدمی ڈر جائے گا. الفاظ فکبکبوا فیہا، ان کو یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کے اوپر بھد بھد ڈال دیا جائے گا. اچھا، ہم ان کو، والغاؤون اور گمراہ لوگوں کو. یہ بھی قابل غور بات ہے. پہلے ہم کو ڈالا جائے گا. ہم، یہ ہم کون ہے؟ وہ لوگ کون؟ جن کی عبادت کی جاتی تھی. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا نام بھی نہیں لیا ہے.
یہ جن کی تم عبادت کرتے اس لائق نہیں ہے کہ ان کا نام لیا جائے. ہم وہ دیکھ رہے ہیں کتنے حقارت کے ساتھ کہا گیا, یہ ان کو ڈال دو پہلے, پھر اس کے بعد غاؤن جو ان کے پیچھے چلے ہیں بھٹکے ہیں ان کی وجہ سے, پھر اس کے بعد ان کو ڈالو. تو پہلے کون گئے؟ معبود گئے. پھر بعد میں کون گئے؟ عابد گئے. پہلے معبودوں کو ڈال دیا گیا, پھر بعد میں عابد جا رہے ہیں, پوجنے والے جن کو پوجا گیا وہ پہلے ڈال دیے گئے. سوال یہ ہے کہ پہلے ان کو کیوں ڈال دیا گیا؟ معبودوں کو جن کی عبادت کرتے تھے. دیکھو نیتا جی اگر باہر ہوں اور ان کا کوئی فالوور کسی جرم میں جیل میں چلا گیا تو اسے اطمینان رہے گا, ہے نا نیتا جی باہر نکال لیں گے تو اطمینان رہے گا. لیکن نیتا جی اندر پہلے چلے گئے تو فالوورس باہر کھڑے ہیں تو اب تو کوئی امید ہی نہیں رہی. اللہ نے فرمایا ساری امیدیں ختم. ہم لا کر کے بتایا گیا کوئی امید مت رکھیے, یہ ہے ہمارے رب کا کلام اس طرح بولتا ہے. فَكُبْكِبُوا فِيهَا ہم, ان کو پہلے جتنے بھی معبود ہیں ان کو یکے بات دی کرے, بھد بھد کر کے ایک دوسرے کے اوپر ڈالا جائے, اور پہلے معبودوں کو ڈالا جائے جنہوں نے گمراہ کیا ہے ان کو پہلے ڈالو. اس لیے کہ پہلے ان کو اگر ڈال دیا گیا تو یہ جو باہر کھڑے ہوئے جو پیچھے چلے ہیں یہ بالکل مایوس ہو جائیں گے. ارے بابا اندر چلے گئے تو ہم لوگوں کی کیا بساط ہے, ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ لفظ بھی ڈرا دیتا ہے ہم, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام نہیں لیا. یہ کون ہے معبود؟ ہم, یہ لوگ ہے, ان کی کوئی حقیقت ہے کیا؟ ان کا نام بھی نہیں لیا اللہ نے. تو فَكُبْكِبُوا فِيهَا ہم, ڈال دیا جائے گا اوندھے منہ ان لوگوں کو یہ کہ بات دیگرے. کہاں؟ فیہا, جہنم میں. کن کو؟ ہم, ان کو یعنی معبودوں کو. والغاؤون, اور بعد میں ان کے فالوورز. پہلے ان کو کیوں, بعد میں ان کو بتا دیا گیا. تو ایک ہیں معبود جن کو پہلے ڈالا گیا, جن کی عبادت کی جاتی تھی, اور ایک ہیں پجاری, پوجا کرنے والے, فالوورز ان کے پیچھے جانے والے. تیسرے بھی ہیں حضرت. کون ہے یہ جو بھٹکے ہیں جن کی وجہ سے ان کی عبادت کی جا رہی تھی اور یہ عبادت کرتے تھے, جن کی وجہ سے یہ معبود بنے اور جن کی وجہ سے یہ عابد بنے. یہ کون ہے؟ وہ جنود ابلیس, ابلیس کے لشکر ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ, ترتیب دیکھ رہے ہیں آپ. سب سے پہلے پھینک دیا گیا بابا لوگوں کو, نیتاؤں کو ڈال دیا گیا اندر, جن کی عبادت کی جاتی تھی معبودوں کو ڈالا گیا, اور اس کے بعد نمبر آیا جو ان کے پیچھے چل رہے تھے ان کو, اور تیسرے نمبر کے کہا گیا کہ تیسروں کو بھی ڈالو. کون؟ جنہوں نے ان کو معبود بنایا اور ان کو عابد بنا دیا. ارے اس در پہ سب کچھ ملتا ہے. کن کو بھٹکایا؟ یہ حضرت کو. کس در پہ؟ ان کی در پہ. بابا کے در پر سب کچھ ملتا ہے. ان کو بتا رہے کون؟ یہ جنود ابلیس اجمعون. اور ایک نکتہ بتایا گیا, جنود ابلیس, کیسے الفاظ لاتا. وہ جنود ابلیس کے لشکر, یعنی صرف ابلیس نہیں ہے بلکہ اس کے لشکر ہیں جو پھیلے ہوئے ہیں. اور لشکر کیا کرتا ہے؟ لڑتا ہے. لڑتا ہے لشکر, پورے ساز و سامان کے ساتھ ہوتا ہے, پورے اسلحوں کے ساتھ ہوتا ہے. لشکر کہا گیا. اب کتنے لشکر شیطان کے ہیں وہ بتائے گا. بے شمار ہیں. جنود لائے گئے, جند کی جمع ہے, اور ساز و سامان کے ساتھ ہیں. اب ہم لوگوں کو کتنا محتاط رہنا اس بدماش سے. ایک تو لشکر ایک نہیں ہے, لشکر بہت سارے. اور لشکر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ساز و سامان ہو, بھٹکانے کے ہر طریقے کے ہتھیار, ساز و سامان. جنود فرمایا گیا کہ یہ جنود جو جمع لایا گیا ہے, ایک تو لشکر بہت سارے ہیں, اور یہ لشکر کیسے ہیں؟ یہ انسانوں میں کے بھی ہیں اور جنوں میں کے بھی ہیں. جنوں میں کے بھی لشکر ہیں جو بہکاتے ہیں لوگوں کو, اور انسانوں میں بھی لشکر ہیں شیطان کے, ان کو بھی. عبداللہ ابن مبارک نے لکھا کہ بعض چیزیں انسان ایسی نکال لیتا ہے تو شیطان کو بھی تعجب ہوتا ہے, اچھا یہ چیز تو نے نکالی ہے. عبداللہ ابن مبارک نے کہا ہے, یعنی بعض معاملات میں شیطان کو تعجب ہوتا ہے انسان کے اوپر کہ تو نے یہ چیز ایجاد کر لی. قوم لوط, اس سے پہلے یہ گھنونا کام کسی نے نہیں کیا تھا. اللہ نے فرمایا ایسا کام کرتے ہو اللہ, تم ایسا کام کرتے ہو, یہ کام تو پچھلے لوگوں نے کیا ہی نہیں. گویا
ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ انسانوں ہی کے تیر تھے. تو شیطان کو بھی حیرت ہوتی ہے. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ ایسے ایسے کام کرتا ہے انسان کہ شیطان کو بھی حیرت ہوتی ہے. ہاں بڑا اچھا پوائنٹ نکالا تو نے، یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں تھا. تو شیاطین انس جو ہوتے ہیں نا، شیاطین جن سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ جگہ شیاطین انس کو پہلے لاتا ہے، شیاطین جن کو بعد میں لاتا ہے. اس لیے کہ شیاطین جن دکھائی نہیں دیتے اور شیاطین انس دکھائی دیتے. چل ایسا دیکھو کتنے خطرناک ہے، اس لیے کہ دکھائی دیتے ہو تو دکھائی دیتے. تو خطرناک کون ہوا؟ دکھائی دینے والا، نہ کہ جو دکھائی نہ دے. وجنود ابلیس اجمعون. ایک نقطہ اور ملا کہ جو لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہو وہ ابلیس کے لشکر میں سے ہے، اور جو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے والا ہو وہ جنود اللہ میں سے ہے، اللہ کے لشکر میں سے. اللہ تو ایک جنود اللہ ہے اور ایک جنود ابلیس ہے. جو غلط کاموں کی طرف بلانے والے ہوں وہ جنود ابلیس ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو لوگوں کو راہ حق کی طرف بلانے والے ہوں، صراط مستقیم کی طرف بلانے والے ہوں، وہ جنود اللہ ہیں. گویا کہ یہاں بھی دو گروپ ہو گئے، جنود اللہ اور جنود ابلیس. ایک بات اور بولتا ہوں، یہاں جنود الشیطان کیوں نہیں کہا گیا؟ جنود ابلیس کیوں کہا گیا؟ اس کا نام کیوں لیا گیا؟ ایسا کہتے ہیں جنود الشیطان، جنود الشیاطین. ابلیس کہا گیا. ابلیس بلس سے مشتق، بے لام سین. اس کے جو ہتھیار ہیں وہ مارتا نہیں ہے، آپ کی منڈی کاٹ دے، آپ کے ہاتھ کاٹ دے، آپ کو مارے، ایسا نہیں کرتا. وہ اس کے ساز و سامان جو ہیں، اسلحے، وہ بہکانے کے اسلحے ہیں. آدمی کو دیکھتا ہے کہ کس انداز سے بہکے گئے، بس وہ اسلحہ وہاں پر ڈال دیتا ہے. یعنی گویا کہ گوبر کے اوپر سونے کا ملمہ کرتا ہے. یہ زبردستی نہیں کرتا ہے، بس یہ بری چیز کو اچھی کر کے بتاتا ہے اور اس کے لیے تمام ہنر استعمال کرتا ہے. اللہ، اسی وجہ سے نام لایا گیا اس کا، وہ جنود ابلیس لایا گیا، نہ کہ شیطان. وہ جنود ابلیس اجمعون، سارے کے سارے، چاہے وہ شیاطین انس ہو شیاطین جن. آگے جو تاکید لائی گئی اجمعون کی اسی وجہ سے. اب ڈال دیے گئے سب. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ. اب جھگڑ رہے آپس میں. کون؟ یہ گمراہ ہونے والے، گمراہ کرنے والے، اور گمراہ ہونے کی وجہ سے جن کی پوجا پاٹ کی جا رہی تھی. یہ تینوں گروہ آپس میں جھگڑیں گے. اختصام. اختصام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی ذمہ داری دوسرے کے اوپر ڈال دینا. ارے تو نے کیا ہے، میں نے کہا کیا، تو نے کیا، میں نے کہا کیا، تو نے کیا. تو اس کو کہتے ہیں اختصام. اپنی ذمہ داری دوسرے کے سر پہ ڈال دینا. میں نے کہا کیا ہے، مجھے کیوں ملامت کر رہے ہو؟ میں نے تم کو زبردستی تھوڑی اس راستے پر لا کر کھڑا کیا تھا، میں نے تو صرف تم کو بہکایا تھا. تم آیا کیوں؟ تم کنویں میں کودے کیوں؟ تمہارے پاس عقل نہیں تھی. اب یہ جھگڑ رہے سب. قالوا وهم فيها يختصمون. اختصام کا مطلب اپنی ذمہ داری دوسرے کے اوپر ڈال دینا، کہ ہمیں ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. لوموا انفسکم. اس کی تشریح اگر آپ کو دیکھنی، ٹائم نہیں ہے، تشریح اگر آپ دیکھنی ہے تو سورہ ابراہیم میں دیکھیے، جہاں ساری ذمہ داری شیطان کے اوپر ڈالی جا رہی ہے. شیطان کہہ رہا ہے کہاں میرے اوپر ڈال رہے ہو، میں نے تمہارے اوپر زور زبردستی شروع کی. وما کان لی علیکم من سلطان. میں نے تمہارے اوپر سلطان میں نے زور زبردستی تھوڑی کی تھی. میں نے تم کو بلایا تو تم آ گئے. عقل نہیں تھی، اللہ نے عقل دی تھی. تو اب دیکھو، عقل کو خراب کرنے والا یہی، لیکن یہ کہہ رہا ہے اللہ نے تم کو عقل نہیں دی تھی. نکتہ یہ ملا کہ اللہ نے جو عقل دی ہے اس کو صحیح سے استعمال کرو. اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. کیا؟ ان السمع والبصر والفؤاد. آنکھ، کان، عقل، سب کے بارے میں پوچھا جائے گا. عقل دی تھی سوچنے کے لیے، یہ نہیں بیل کی طرح، بھیڑ کی طرح کسی کے پیچھے چلے جاؤ. ایک بھیڑ جا رہی ہے، وہ ٹرین آ رہی ہے ادھر سے اور پٹری کے پیچھے پہنچ گئی. اب پیچھے والوں کو دیکھنا چاہیے نا، یہ کٹ جائے گی ہم لوگ بھی کٹ جائیں گے. چل رہے بھیڑ چال، چل جس کو بھیڑ چال بولتے ہیں. تو وہ جنود ابلیس اجمعون قالوا وهم فيها يختصمون. اب جھگڑ رہے، جھگڑنے کے بعد اعتراف کر لیتے. تاللہ ان كنا لفی ضلال مبین. اللہ کی قسم ہم کھلی گمراہی میں تھے. اعتراف کر لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی گمراہی کا اس وقت تک یقین نہیں کرتا اور اعتراف نہیں کرتا جب تک کہ کسی مصیبت سے دوچار نہ ہو جائے. اور سب سے بڑی مصیبت جہنم ہے، یہ اللہ کا غضب ہے، اور جنت یہ اللہ کی رحمت ہے. جنت اللہ کی رحمت اور جہنم اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ. ایک ہے گمراہی اور ایک کھلی ہوئی گمراہی. یہ کھلی ہوئی گمراہی کیا ہے؟ یہ ضلال مبین کہا گیا، صرف ضلال نہیں کہا گیا. تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین. اللہ کی قسم ہم کھلی گمراہی میں تھے. یہ تو ایک گمراہی ہوتا ہے، گمراہ ہو جانا. ایک کھلی گمراہی، یہ کھلی گمراہی کیا ہوتا ہے؟ صاف صاف جو نظر آ جائے. کیا آگے بتایا گیا کھلی گمراہی کس کو کہتے ہیں؟ اذ نصدیکم برب العالمین. ہم
جن کی عبادت کرتے ان کو ہم نے رب العالمین کے برابر کر دیا تھا. دیکھو برابر کرنا, اگر پانی لینا ہے تو ڈول اور رسی کا وسیلہ ضروری ہے, چھت پر چڑھنا ہے تو سیڑھی کا وسیلہ ضروری ہے. ارے بھئی یہ کس کی مثال دے رہے ہو؟ یہ مخلوق کی مثال ہے. تو خالق کو مخلوق کے برابر کیسے کر دے رہے ہو؟ فلا تضربوا للہ الامثال. اللہ عرش پر مستوی ہے تو عرش بڑا یا چھوٹا ہے؟ اگر عرش بڑا ہے اللہ چھوٹا ہے نعوذ باللہ, تو پھر اللہ اکبر نہیں رہا. اور اگر عرش چھوٹا ہے تو اللہ عرش پر نہیں ہوا. ابھی دیکھو یہ سب قیاسات ہیں. یہ خالق کو مخلوق کے برابر, ارے ایک نوکر ایک مالک کے برابر نہیں ہو سکتا ہے, غلام ایک آقا کے برابر نہیں ہو سکتا, تو خالق مخلوق کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہم لوگ یہی کرتے تھے, اذ نسویکم برب العالمین, ہم رب العالمین کے برابر کر دے رہے تھے ان کو. جیسے اللہ سنتا ہے بابا بھی سنتے ہیں, اللہ جیسے مشکل کشا ہے یہ قبر والا بھی سنتا ہے, تو اللہ کے برابر کر دینا ہوا. یہ برابری طاعت کے اندر, تابعداری میں. یہ جو ہے برابری یہ اطاعت میں, یہ برابری عبادت میں, یہ برابری محبت میں. جیسے اللہ سے محبت ایسے ان سے محبت, جیسے اللہ کی اطاعت ایسے ان کی اطاعت, جیسے اللہ کے بارے میں عقیدہ ویسے ان کا عقیدہ. یہی تو شرک ہے. اذ نسویکم برب العالمین. سب سے بڑی گمراہی ہے کہ گمراہی, اور سب سے بڑی گمراہی ہے کوئی اگر کہے کہ خالق اور اس طریقے کی مثالیں دے تو کہہ دینا کہ تم رب العالمین کے برابر کر رہے ہو. یہ تو گمراہی نہیں, کھلی ہوئی گمراہی ہے. ضلال مبین. اذ نسویکم برب العالمین. اب 3 اعترافات ہوئے. ایک اعتراف تو ہم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے, یہ اعتراف کہ ہم نے رب العالمین کے برابر کر دیا دوسروں کو. اب تیسرا اعتراف, وما اضلنا الا المجرمون, ہمیں گمراہ کر دیا مجرموں نے. یہ گمراہ کرنے والی ہے تیسرا گروپ ہے جو میں نے بتایا نہیں. ایک ہے عبادت کی جا رہی ہے جن کی, ایک ہے عبادت کرنے والے, ایک ہے ان کو عبادت پر لگانے والے. وہ مجرم کا, مجرم کس کو بولتے ہیں؟ ایک آدمی ہے وہ کسی کو قتل کرتا ہے, مجرم ہے وہ, لیکن اس آدمی کو ایک آدمی نے پکڑ لیا ہے, پکڑے ہوئے ہے, اور دوسرا آدمی اس کو قتل کر رہا ہے. دونوں مجرم ہیں. بلکہ یہ کہو کہ جس نے پکڑا ہے یہ بہت بڑا مجرم ہے, اس سے بڑا مجرم ہے. اگر یہ پکڑتا نہیں تو بھاگ جاتا. ہاں تو یہ دونوں مجرم ہیں, اور یہ دونوں جرم ہیں, پکڑنا بھی اور مارنا بھی. اسی وجہ سے دنیاوی قانون بھی کہتا ہے کہ جس نے پکڑا اس کو بھی اندر ڈالو, اور جس نے قتل کیا اس کو بھی اندر ڈالو. تو وما اضلنا الا, ایک ایک لفظ بڑا عجیب و غریب ہے. وما اضلنا الا المجرمون, گمراہ کرنے والے کون؟ صرف اور صرف مجرم. یہ مجرم, انہوں نے ہم کو پکڑا, سمجھایا, اس وجہ سے ہم گمراہ. تو گمراہ یہ ہو شیطان جن, یہ جن کو گمراہ کیا یہ تو اور بڑا مجرم ہے. گمراہ کیسے ہوا؟ اللہ نے عقل نہیں دی تھی. وما اضلنا الا المجرمون. اب دیکھیں گے کوئی سفارشی ہے دنیا میں؟ تو بہت سارے سفارشی ہیں. چلو بلا لو بھائی, الٹی پلٹی سفارش کر دو, چاہے حق ہو چاہے باطل ہو. کبھی بھی ناحق کی سفارش نہیں کرنا, اور حق کی تائید ہمیشہ کرتے رہنا. جی ہم لوگ نمازوں میں اگلی صف میں رہیں گے, روزہ کبھی نہیں چھوڑیں گے, توفیق دے گا اللہ تو حج بھی کر کے آئیں گے. لیکن کتنی بڑی بڑی عبادتیں آپ چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی مسلمان کسی مصیبت میں ہے آپ اس کی مصیبت دور کر دیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی دنیا میں کسی کی مصیبت دور کر دے تو اللہ محشر میں حشر میں اس کی مصیبت دور کر دے. اتنی بڑی نیکیاں ہم لوگ کہاں لے رہے ہیں؟ وہ ایک روٹین ہے, چل رہے ہیں بیچارے ہم لوگ بیل کی طرح. بہت ساری چیزیں اور بھی. اب دیکھے گا وہ شافع اور دوست کو دیکھے گا. یہاں شافعین جمع لایا گیا اور صدیق واحد لایا گیا. دوست کے بارے میں ایک صدیق واحد ہے, اصدقاء نہیں لایا گیا. شافعین شافع کی جمع یہاں بتایا گیا. کثرت الشفعاء, یعنی سفارش کرنے والے بہت مل جاتے ہیں. اے آپ بھی آ جاؤ, آپ بھی آ جاؤ, آپ بھی آ جائے, ذرا تھوڑا بول دیجئے میری طرف سے, تو سفارش کرنے والے بہت سے مل جائیں گے. اس وجہ سے صافین کو جمع لایا گیا کہ سفارش کرنے والے بہت مل جاتے ہیں. ولا صدیق حمیم, دوست کو ایک لایا گیا, دوست بہت کم ملتے ہیں, اسی وجہ سے واحد لایا گیا. فرمایا گیا یہاں شافع بھی نہیں ہے کوئی اور کوئی دوست بھی نہیں ہے, اور وہ بھی ہر دوست دوستی کے لائق نہیں ہوتا. حمیم آگے لایا گیا, ولا صدیق حمیم, پکا دوست, خالص دوست. کیا کتاب ہے اللہ, ایک ایک لفظ حیرت زدہ کر دینے والا ہے, ڈرا دینے والا ہے. کوئی سفارش کرنے والا نہیں, حالانکہ سفارش کرنے والے بہت ہوتے ہیں. ولا صدیق حمیم, دوست تو بہت ہوتے ہیں. ولا حمیم, ایک تو دوستوں کی کمی ہے, اور دوست مل جائے تو حمیم بھی نہیں ہوتے.
کہ آپ کی مصیبت میں کام آ سکے. دوستی کائے کی دوستی ایسی؟ دوستی کا دم بھرتے ہو صدیق لیکن حمیم نہیں ہو تم. اللہ نے فرمایا دوست وہاں ہوں گے تو دوست تو کام آتا ہی ہے, لیکن زیادہ کام کون آتا ہے؟ جو خالص دوست ہو. تو اگر خالص دوست بھی ہوگا وہ بھی کام نہیں آئے گا. سفارش کرنے والے آپ کی سفارش کے لیے نہیں آئیں گے. کوئی گہرا دوست ہوگا, گہرا دوست بھی آپ کے کام نہیں آئے گا. پھر تمنا کریں گے فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین. یہ جملہ بہت قابل غور ہے. کاش ایک بار دنیا میں ہمیں لوٹا دیا جاتا تو ایمان والے بن جاتے, توحید والے بن جاتے. توحید کی قدر کرو. اللہ اکبر. تیسرے پارے کے آخر میں فرمایا گیا ملول اور ذہبا. اگر ایمان کو اور توحید کو پوری دنیا بھر کا سونا دے کر بھی حاصل کرنا چاہو نہیں حاصل کر سکتے. قیامت کے دن بولے گا آدمی دنیا بھر کا سونا اللہ فرما رہا ہے اگر یہ دے دیں تو ایمان نہیں ملنے والا. تو گویا کہ ایمان کی اور توحید کی قدر و قیمت قرآن نے کیا سمجھائی ہے؟ زمین بھر کا سونا اور اسی کے مثل اور دے دیا جائے تب بھی ایمان کی دولت تمہیں نہیں مل سکتی. یہ ہے ایمان کی قدر و قیمت جو ہم اور آپ کو مل گئی ہے, فری میں مل گئی ہے. اس کی قدر کیجیے. اور خاص طور سے توحید. سبھی اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہے. اگر توحید نہیں ہے تو ایمان نہیں ان کے پاس. اس لیے کہ ایمانیات کی بنیاد, ایمانیت کی اساس توحید ہے. اور وہ اس توحید خالص جیسے صدیق حمیم, توحید کا دعویٰ سبھی کرتے ہیں لیکن توحید خالص بہت کم لوگوں کے پاس ہے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. پیچھے سے یہ نکال لو پیچھے سے ہاں ٹھیک ہے. صفیں سیدھی کر لیں. سو صفوف قدم سے قدم, کندھے کے سنگ کندھا ملا لیں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى
صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر